آج ہم ڈیجیٹل عالم کا ایک جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا اہم منصوبہ ہے جو ہماری صدیوں پرانی علمی روایت کو آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تحقیق اور علم کی دنیا میں کیسی تبدیلی لا رہا ہے۔ دیکھیں، صدیوں سے جو ہماری اسلامی علمی روایت ہے نا، وہ ایک بہت بڑے ایک وسیع سمندر کی طرح ہے۔ ایک ایسا سمندر جس کی کوئی حد ہی نہیں، جس میں قرآن، حدیث، فقہ، غرض یہ کہ ان گنت علوم کے موتی بکھرے ہوئے ہیں، اور یہی وہ علم ہے جو نسل در نسل ہماری رہنمائی کرتا آ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں علم کے اس گہرے سمندر میں غوطہ کیسے لگایا جائے، کیسے ہزاروں لاکھوں کتابوں میں سے اپنی ضرورت کی بات سیکنڈوں میں تلاش کی جائے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا سامنا آج کے محققین اور طلباء کو ہے۔ تو اسی چیلنج کا جواب ہمیں ملتا ہے ڈیجیٹل عالم پروجیکٹ کی شکل میں۔ یہ منصوبہ آپ سمجھیں کہ ماضی کی ہماری عظیم علمی روایت اور مستقبل کی ٹیکنالوجی کے بیچ ایک پل کا کام کر رہا ہے۔ تو یہ ڈیجیٹل عالم آخر ہے کیا؟ بنیادی طور پر یہ ایک بہت ہی ایڈوانسڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت پر بنایا گیا پلیٹ فارم ہے۔ اسے ایکسس سافٹ میڈیا انک نے ایک سماجی خدمت کے طور پر تیار کیا ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک ہے: مستند اسلامی علم تک ڈیجیٹل طریقے سے رسائی کو ہر ایک کے لیے آسان بنانا۔ اچھا، تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، اسے صرف ایک سرچ انجن سمجھنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ دراصل تحقیق کا ایک بہت ہی طاقتور انجن ہے جو گہرے علمی سوالوں کے جوابات بھی پلک جھپکتے میں فراہم کر دیتا ہے۔ اس پروجیکٹ کی بنیاد 50,000 سے بھی زیادہ مستند اسلامی کتابوں پر رکھی گئی ہے۔ ذرا سوچیں، 50,000 کتابیں، یہی وہ وسیع علمی ذخیرہ ہے جو اس پلیٹ فارم کی اصل طاقت ہے۔ اور اس لائبریری کی وسعت تو واقعی حیران کرنے والی ہے۔ اس میں قرآن اور حدیث سے لے کر فقہ، تاریخ، سیرت، فلسفہ یعنی تقریباً تمام ہی اہم علوم شامل ہیں، اور یہ سالہ مواد صرف ایک زبان میں نہیں ہے بلکہ عربی، اردو، فارسی اور انگریزی جیسی کئی زبانوں میں موجود ہیں۔ جب کوئی سوال اس سے پوچھا جاتا ہے تو یہ سسٹم فوراً 3 مرحلوں میں کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سوال کو سمجھتا ہے کہ آخر پوچھا کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ 50,000 سے زیادہ کتابوں کے پورے ذخیرے کو سیکنڈوں میں سکین کرتا ہے، اور آخر میں جو کہ سب سے اہم بات ہے، یہ اصل کتابوں کے براہ راست حوالوں کے ساتھ ایک جامع اور خلاصہ شدہ جواب سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس سے علمی دیانت بھی برقرار رہتی ہے۔ اس پلیٹ فارم میں 2 اور بڑے زبردست ٹولز ہیں۔ ایک ہے ڈیجیٹل قلم، یہ محققین اور طلباء کو مضامین یا تقریریں لکھنے میں مدد دیتا ہے، اور دوسرا ہے مکتب، جو بالکل ایک ڈیجیٹل کلاس روم کی طرح ہے، جہاں اسلامی علوم پر باقاعدہ آن لائن کورسز بھی لیے جا سکتے ہیں، یعنی تحقیق اور تعلیم دونوں ایک ہی جگہ پر۔ لیکن ٹیکنالوجی سے بھی بڑھ کر اس منصوبے کی اصل روح اس کا فلسفہ ہے، ایک ایسا فلسفہ جو اتحاد اور علمی اختلاف کے احترام پر قائم ہے۔ اس منصوبے کا ایک بنیادی اصول ہے، اور وہ یہ کہ یہ علماء کرام کا متبادل ہرگز نہیں، بلکہ ان کے لیے ایک ڈیجیٹل معاون یعنی ایک مددگار ہے۔ اس کا مقصد انسانی علم یا علماء کی حیثیت کو چیلنج کرنا نہیں، بلکہ ان کے کام کو آسان بنانا ہے۔ اس منصوبے کی سب سے بڑی خوبی اس کا سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہاں آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یعنی تمام فقہی مکاتب فکر کا مواد ملے گا، اور ساتھ ہی اہل سنت، اہل تشیع اور سلفی روایات کے علمی ماخذ کو بھی شامل کیا گیا ہے، تاکہ تحقیق میں ایک توازن اور احترام کی فضا قائم رہے۔ تو آئیے اب اس پر بات کرتے ہیں کہ اس منصوبے کا ہماری علمی روایت کے مستقبل کے لیے کیا مطلب ہے۔ یہ مقدس علم کو ہر ایک کی پہنچ میں لانے کا ایک انقلابی ذریعہ ہے۔ اور اس سلسلے میں سب سے بڑا قدم یہ ہے کہ ایکسس سافٹ میڈیا انک نے اس طاقتور ٹول کو عام لوگوں کے لیے بالکل مفت کر دیا ہے۔ علم کی خدمت اور اس کی اشاعت کے لیے یہ فیصلہ واقعی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ایک قدم سے علماء، یونیورسٹیوں کے طلباء، دینی اداروں اور دنیا بھر میں علم کی پیاس رکھنے والے ہر شخص کے لیے مستند علم کے دروازے کھل گئے ہیں۔ یہ علم کو کچھ لوگوں تک محدود رکھنے کے بجائے اسے سب کے لیے عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آخر میں اگر اس پورے منصوبے کو ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو وہ یہ ہے: یہ ماضی کے اسلامی ورثے اور مستقبل کی ڈیجیٹل دنیا کے درمیان ایک پل ہے۔ یہ صرف ایک ٹول نہیں بلکہ ایک نئی علمی تحریک کا آغاز ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹیکنالوجی ہمیں تحقیق کے میدان میں اپنا کھویا ہوا مقام واپس دلا پائے گی؟